أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، انسانیت کی تخلیق کی ہے، تو تخلیق کا مقصد اللہ نے اپنی عبادت بتایا ہے، اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اس دنیا کو اللہ نے مستقل زندگی نہیں بنایا، بلکہ عارضی زندگی بنایا، اور مستقل اور ابدی زندگی اللہ نے ان بندوں کے لیے جو اس دنیا میں اللہ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے اللہ نے مستقل زندگی اپنے ہاں جنت کو قرار دی کہ وہاں پر یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا، جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے ابدی زندگی جہنم میں رہنا بنایا ہے۔ ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم جتنا ہی اللہ کا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ محترم سامعین، ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اس نے اپنے خالق کو ملنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جس کو اپنے رب کی ملاقات پر امید ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اللہ کے بندوں میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہرائے۔ جس کے دل میں اللہ سے ملنے کا خیال ختم ہو چکا، پھر وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس نے نیک عمل کرنے ہیں یا نہیں کرنے۔ اگر اس نے شرک کیا تو اللہ کے ہاں پکڑ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، کیونکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں کہ اس نے اللہ سے ملنا ہے۔ لیکن جس کا یہ ذہن ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات اچھی طرح بیٹھی ہوئی ہے کہ میں اپنے خالق سے ملوں گا، تو پھر وہ اپنی زندگی کو اپنے خالق کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق گزارتا ہے۔
آیت میں بھی اللہ یہی فرماتے ہیں، جس کو امید ہے اللہ کی ملاقات پر، جس کو یہ پتہ ہے کہ اس نے اللہ کو ملنا ہے، اپنے رب کو ملنا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اب نیک عمل کرے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کی گئی، جو شخص اپنے رب کی ملاقات سے ڈر گیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو اس نے بچا لیا، وَيَرْجُو ثَوَابَهُ عَلَى طَاعَتِهِ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کر کے اللہ سے اجر لینے کی وہ امید رکھتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ جو اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں قیامت کے دن پکڑا نہ جاؤں، اور وہ پھر گناہوں سے بھی بچتا ہے، پھر اس کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں اطاعت کر کے اللہ سے ثواب حاصل کروں، اجر حاصل کروں، پھر اگر وہ نیک عمل کرے گا تو وہ پھر اپنے اس طریقے پر کامیاب ہو جائے۔ اسی طرح ایسر التفاسیر میں بھی اس آیت کی تفسیر یوں لکھی گئی کہ جس کو یہ انتظار ہے کہ وہ اپنے رب کو ملے گا، خوفا منہ وطمعا منہ، وہ اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ اگر میں نے دنیا میں صحیح اعمال نہ کیے تو اللہ کے ہاں میری پکڑ ہوگی، اور پھر اس کو اس بات کی بھی طمع لالچ ہے کہ میں نے جو دنیا میں نیک عمل کیے ہیں اللہ نے مجھے اس کا بہترین صلہ دینا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے۔ اسی طرح تفسیر بیضاوی میں اس آیت کی تفسیر یہ لکھی گئی، جس کو اللہ سے حسن لقاء کی امید ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھی ملاقات کرے گا، اور اچھی ملاقات بھی اسی وقت ہوگی جب انسان اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور جس کو بری ملاقات سے ڈر ہے، اور بری ملاقات یہ ہوگی کہ جس نے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو اس کے ساتھ قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا تو برا ہی سلوک ہونا ہے۔ اگر اس بری ملاقات سے بچنا چاہتے ہو اور اچھی ملاقات اللہ سے کرنا چاہتے ہو تو پھر دنیا کے اندر نیک عمل کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اجر سے نوازے گا، تمہیں جنت میں ملنے والے انعامات سے نوازے گا۔ قرآن پاک میں اور احادیث میں کئی مثالیں ہمیں ایسے ملتی ہیں جس میں اللہ اپنے اوپر ایمان لانے کا اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کا تذکرہ اکٹھا کر کے کسی ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔ یہ مثالیں ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں اور قرآن میں بھی ملتی۔ اب قرآن پاک کی ایک آیت ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ ہے، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور یہ اسوہ اسی بندے کے لیے ہے کہ جو بندہ اللہ سے ملنے پر امید کرتا ہے اور قیامت کے دن کو دیکھنے پر امید کرتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ قیامت بھی آنی ہے اور اللہ کو بھی میں نے ملنا ہے۔ اگر یہ دو چیزیں ذہن میں ہیں تو پھر بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق گزاروں۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، میں یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت کے دن پر ایمان لایا، ذالکم ازکا لکم واطہر، تو یہ اس کے لیے بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے سورہ طلاق کے اندر طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے فرمایا، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ طلاق کے مسائل کے حوالے سے جو تمہیں، عدت کے مسائل کے حوالے سے جو تمہیں وعظ کیا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے،
یہ نصیحت وہی بندہ پکڑتا ہے جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ جب انسان کا اللہ پر ایمان ہوگا، آخرت پر ایمان ہوگا، پھر وہ کسی کو دھوکہ بازی کرنے سے گریز کرے گا، غلط بات کرنے سے گریز کرے گا، وہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرے گا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے کہ میرا اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے، میں نے ایک دن آنا ہے کہ میں نے اللہ کو ملنا ہے، قیامت برپا ہوگی، میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا، تو لہذا اب مجھے یہ چاہیے کہ میں دنیا کے اندر ایک محتاط زندگی گزاروں۔ اسی طرح حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے۔ اسی طرح فرمایا جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی بھی عزت کرے۔ اور اسی طرح فرمایا جس کو اللہ پر اور یہ مختلف احادیث ہیں جو جمع کر کے میں آپ کو اکٹھے بیان کر رہا ہوں، اور ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ منہ سے خیر کا کلمہ نکالے یا پھر خاموش ہی رہے۔ اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر خاموشی اختیار کر لی جائے، یہی سب سے بہتر۔ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، اللہ اور آخرت پر ایمان ہے تو پھر یا تو اچھی بات کرو، اگر اچھی بات نہیں کر سکتے پھر خاموشی اختیار کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جب بندہ زبان کھولے گا ہی نہیں، منہ سے غلط بات نکلے گی ہی نہیں، تو اس کی جان پر وبال بنے گا ہی نہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سکھایا گیا کہ اگر منہ میں اچھی بات ہے، ذہن میں کوئی اچھی بات سوچی ہوئی ہے، خیر خواہی والی بات ہے، کسی کو نقصان پہنچانے والی بات نہیں ہے، کسی کی حد کے عزت والی بات نہیں ہے، کسی کی عزت خراب کرنے والی بات نہیں ہے، تو کرو تاکہ اگلے کو بھی فائدہ ہو۔ لیکن اگر کسی کا آگے نقصان ہونے تو وہ بات کرو ہی نہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جس کو اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو وہ شخص اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس دسترخوان پر شراب پیش کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ دونوں الگ اکیلی جگہ پر اکٹھے نہیں ہوتے۔ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا مُحْرِمٌ، اگر عورت اور مرد کے درمیان کوئی محرم نہیں ہے، لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ، اگر ان دونوں کے درمیان کوئی محرم نہیں ہے تو وہ پھر الگ نہیں ہوتے۔ ہاں اگر دونوں میں کوئی محرم ہے، لڑکی کا کوئی بھائی موجود ہے، تو پھر وہ وہاں پر کسی اور مرد اگر کوئی ایسی جگہ ہے کوئی موجود ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن دو اگر کھڑے ہیں یا دونوں بہن بھائی ایک جگہ پہ کھڑے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ایک کوئی اور ہے، ایک کوئی اور لڑکی ہے یا کزن ہے، یا ایک خالہ کا بیٹا ہے اور ایک خالہ کی بیٹی ہے، دونوں کھڑے ہیں، تو یہ پھر شریعت نے اس سے منع کیا۔ یہ کن کو منع کیا؟ جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یعنی یہ کام بندہ اس وقت کرے گا جب اللہ کا ڈر دل میں ہوگا۔ اگر اللہ کا ڈر دل میں نہیں ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں محرم کی، غیر محرم کی، یا پھر غلط بات بولنے کی، یا اچھا کلمہ منہ سے نکالنے کی۔ جب اللہ کا ڈر ہی دل میں نہ ہو، اللہ پر ایمان ہی نہ ہو، تو پھر انسان غلط کام کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ پر ایمان دل میں ہے، آخرت کا ایمان دل میں ہے، تو پھر انسان برے کاموں سے بچ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان لوگوں کو وعیدیں سنائی ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، یقین نہیں کرتے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی سے انہوں نے یہی سمجھ لیا کہ مستقل یہیں رہنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔
ہم ان کو بھلا دیں گے جس طرح انہوں نے ہماری آیات کو بھلا دیا، جس طرح انہوں نے ہماری باتوں کو بھلا دیا، جس طرح انہوں نے ہمارے احکامات کو بھلا دیا، جس طرح انہوں نے ہماری تعلیمات کو بھلا دیا۔ تو جب یہ ہم سے آ کے ملیں گے تو پھر ہم ان کو بھلا دیں گے، ہم ان کو بھول جائیں گے۔ کہتے ہیں نا یار میں تجھے بھول گیا ہوں، مطلب میں جانتا ہی نہیں ہوں تو کون ہے۔ ہم ملیں کسی کو، یار کئی سال پہلے ہم ملے تھے، پہچانا نہیں، یار میں بھول گیا ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں کون ہے۔ تو جب اللہ کہہ دے کہ میں تجھے بھول گیا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے تو کون ہے، اس بندے کا کیا بنے گا جس سے اللہ کہے کہ بس تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، تو نے تو میرے احکامات کو مانا ہی نہیں، تو نے تو میری آیات کا انکار کیا، تو نے تو میری باتوں کا انکار کیا۔ تجھے داعی سمجھانے والے آئے، تجھے احادیث سنانے والے آئے، تجھے میری آیات سنانے والے آئے کہ دین کی طرف آؤ، اچھے کاموں کی طرف آؤ، تو جھٹلاتا رہا۔ اس دنیا کے اندر تو نے مجھے جھٹلایا، تو نے میرے احکامات کو جھٹلایا، آج ہم نے تجھے جھٹلا دیا، آج ہم نے تجھے بھلا دیا۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے میں اس کی معیشت تنگ کر دیتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور کہے گا قیامت کے دن لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، اللہ تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، دنیا کے اندر میں دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، دنیا کے اندر تیرے پاس ہماری آیات آئی تھیں، لوگوں نے تجھے پڑھ پڑھ کے سنائی تھی، تیرے سامنے ہماری علامتیں موجود تھیں، تو نے ان کو جھٹلا دیا، ان کو بھلا دیا، آج ہم نے تجھ کو بھلا دیا۔ اس دن کی پشیمانی سے ہمیں بچنا ہے، اس دن کے پریشان ہونے سے ہمیں بچنا ہے۔ تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں اور آخرت کا خوف ہمارے دل میں ہو، اللہ کی ملاقات کا خوف ہمارے دل میں ہو کہ ہم نے اپنے رب کو ملنا ہے اور ہمارے رب نے ہمارا حساب و کتاب کرنے، اچھے اور برے اعمال کو تولا جانے، نیکوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دیا جانے، بروں کو ان کے عملوں کی سزا دی جانی ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو اس دنیا کے اندر ہم اگر قدم رکھیں گے تو پھونک پھونک کے رکھیں گے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات پر امید نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو چکے ہیں، واطمئنوا بها، اور بڑے ہی مطمئن ہے کہ بس ہم نے یہی رہنا ہے، یہی سب کچھ ہے، یہی کما لیا جائے، یہی کھا لیا جائے، آخرت کی ان کو کوئی فکر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں والذین هم عن آیاتنا غافلون، یہ لوگ تو ہماری آیتوں سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہو چکے ہیں، انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہم نے جہنم بنا دیا، کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے تھے جن کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالنا بنتا تھا۔ دنیا میں زندگی دی گئی، وقت دیا گیا، مہلت دی گئی، انہوں نے کھیل تماشا سمجھ کے زندگی گزار دی، اس سے فائدہ نہ حاصل کیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جب ان کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا، اس کے اندر چیخ رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اللہ ہمیں اس جہنم سے نکال دے، اگر تو ہمیں اس جہنم سے نکالے گا ہم جا کر نیک اعمال کریں گے، وہ عمل کریں گے جن سے تو راضی ہو جائے گا، اللہ اس جہنم سے تو فی الحال ہمیں نکال دے۔ اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تم کو اتنی زندگی نہ دی تھی کہ جس میں تم نصیحت حاصل کر سکتے تھے، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، تمہیں جہنم سے ڈرانے والے علماء بھی آئے، داعی بھی آئے جنہوں نے تمہیں ڈرایا کہ اگر دنیا میں اپنے وقت کو ضائع کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں بھگتو گے، سزا کو بھگتو گے، تمہیں ڈراتے رہے، تمہیں زندگی دی گئی لیکن تم نہ سمجھ سکے، فذوقوا فما للظالمین من نصیر، دنیا میں جس طرح تم نے برے عمل کیے اب تم اس کا مزہ چکھو، آج ظالموں کا میرے ہاں کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اس دن کے پشیمان ہونے سے بچنا ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہم اپنے دل میں بٹھا لیں
پھر ہم ایک ایک قدم پھونک کے رکھیں گے کہ کہیں ہم سے کوئی خلاف شریعت کام نہ ہو جائے، کہیں ایسا گناہ نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، کہیں ایسا کام نہ ہو جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہی نہیں، پھر وہ کہتے ہیں جو کچھ مرضی کرو۔ جب ہمارے اندر شرم و حیا ہی نہیں، حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر شرم ہی ختم ہو جاتی ہے، حیا ہی ختم ہو جاتی ہے، پھر اس کے من میں جو کچھ آتا ہے وہ کرتا رہتا ہے۔ جب اللہ کا خوف ختم، اللہ کا ڈر ختم، پھر وہ اپنی غلط ڈگر پہ چلتا ہے جس پہ چل کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دھکیل رہا ہوتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، تم تو جہنم کی آگ کی طرف لپک رہے ہو، اور میں جو تم کو تعلیمات دے کے جا رہا ہوں تم اس پر عمل کرو، اور میری تعلیمات ایسی ہیں کہ میں تم کو تمہاری پیٹوں سے پکڑ کے آگ سے باہر کھینچ رہا ہوں۔ یعنی اگر تم میری تعلیمات پر عمل کرو گے تو تم جہنم میں نہیں جا سکتے۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق گزاریں، تب ہی ہم کامیاب ہوں۔ اور آج ہمارے ہاں یہ معروف ہے، ہماری بلکہ عادت بنی ہوئی ہے، اگر قرآن پاک کی، اگر حدیث کی کوئی بات ہماری طبیعت کے موافق ہے تو ٹھیک ہے جی ماننے، اگر نہیں تو پھر ہم نے جناب نہیں ماننا۔ کیوں؟ ہمارا مزاج نہیں مانتا کہ ہم اس بات کو مانیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان کفار کے حوالے سے جو یہ بات کہا کرتے تھے، جس کا تذکرہ اللہ نے کلام پاک میں کیا، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی تھیں، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ جن کو ہماری ملاقات پر امید نہیں تھی، وہ کہتے تھے ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، یا تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ، یا پھر اس قرآن کو تبدیل کر، یہ قرآن ہماری طبیعت کے موافق نہیں ہے، اس میں ایسی ایسی باتیں لا جس کو ہم بھی تسلیم کر سکیں۔ یہ قرآن اے محمد تو یہ دعوت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بتوں کی پوجا مت کرو، یہ ہمارا مزاج نہیں مانتا کہ ہم بتوں کی پوجا چھوڑیں، ہمارے آباء ان کو پوجتے آئے، ان کے آگے گڑ گڑاتے آئے، تو اب کہتا ہے کہ ایک الہ کو پکارو، ایک ہی معبود کو پکارو، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اپنے اس قرآن کو تبدیل کر یا پھر اس کی جگہ کوئی اور قرآن لے کے آ جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہیے کہ میرے بس میں یہ نہیں کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہوں، اپنے دل کی خوشی سے جو میں چاہوں وہ تمہیں کہوں، میں تو صرف اور صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے میں صرف وہی تم کو سناتا ہوں، اور میں تو تمہیں صرف ڈرانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں کہ جہنم سے ڈر جاؤ اور اللہ کی ملاقات تم نے اللہ کو ملنا ہے اور اس ملاقات سے ڈر جاؤ۔ اگر تم ڈر گئے تو پھر یہ نہیں کہو گے کہ ہمارے من پسند کا دین چاہیے۔ اور یہی عادت اہل کتاب کی تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لے آتے، کیوں؟ ان کی طبیعت کے موافق تھا، بعض حصے کو ترک کر دیتے، کیوں؟ وہ ان کے مزاج کے برابر نہیں تھا، ان کا دل تسلیم نہیں کرتا تھا۔ لہذا ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہمارے دل کو اچھی لگے گی وہ مانیں گے، بلکہ اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو ہر اس شریعت کے مسئلے کے مطابق بنانا ہے جو شریعت کہتی ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ یہاں ہمارا دین یہ مانتا ہے، نا، جو شریعت نے بتایا کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے تو ہمیں اپنا یہ مزاج بنانا ہوگا کہ ہو بہو اسی طرح اس بات کو تسلیم کر لیا جائے۔ اگر ہم اس طرح کریں گے تو تب ہی ہم کامیاب ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بڑی بڑی علامتیں یاد کروا کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے ملنا ہے۔ یہ تمام علامتیں تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ساری کائنات ایسے بن گئی، کوئی اس کا خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ تم نے دیکھا نہیں ہم نے آسمان کو کتنا بلند کر دیا، تم نے دیکھا نہیں ہم نے زمین کو کس طرح بنایا، پھر تمہیں پتہ نہیں ہے کیا ہم عرش پر مستوی ہوئے، اور یہ چاند اور سورج کا نظام ہم نے چلایا، دونوں کی اپنی ایک ترتیب ہے، ایک آتا ہے تو دوسرا جاتا ہے، پہلے سورج آئے گا، جب اس کا وقت ختم ہوگا تو پھر چاند تمہارے پاس آ جاتا ہے، اور یہ مکمل طور پر یہ گردش کر رہے ہیں، کہیں دن ہے کہیں رات ہے،
کیا تم دیکھتے نہیں ہو کیا یہ نظام یہ ایسے بن گیا؟ بلکہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کا انکار وہ کرتا ہے جس کو ہماری ملاقات پر امید نہیں ہے۔ یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تم جو یہ آیات دیکھتے ہو، یہ علامات دیکھتے ہو، یہ نشانیاں دیکھتے ہو، اگر ان پر غور و فکر کرو، اور میں بھی تم کو بار بار اسی لیے بتاتا ہوں تاکہ تم کو میری ملاقات پر یقین ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو ملنا ہے۔ یہ ساری علامتیں، یہ ساری آسمان اور زمین میں نشانیاں، یہ اسی بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ تم نے مجھے ملنا ہے، اور تمہارے اس یقین کو مزید پختہ کر رہی ہیں۔ لہذا تیاری کر کے آنا، اپنی زندگی کو ضائع مت کر کے آنا۔ آخری آیت اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے آپ کو خواہشات سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ یعنی ایسا بندہ جنت میں داخل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور پھر اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا۔ اللہ فرماتے ہیں اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے، یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا۔ مأویٰ ٹھکانہ کو بولتے ہیں، جگہ کو بولتے ہیں، ہم نے اس بندے کے لیے جنت میں جگہ بنائی ہے۔ اور فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور جو بندہ سرکشی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ہم نے جہنم اس کا ٹھکانہ بنایا ہے، یہ بندہ اس میں داخل ہوگا۔ اب فیصلہ ہمارے پاس ہے، یا تو ہم دنیا کی زندگی کو ترجیح دے کر اسی کو مستقل سمجھ بیٹھیں، یا پھر ہم مستقل آخرت کی زندگی کو سمجھیں اور اس کے لیے محنت اور تگ و دو کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور جس طرح ہم یہاں جمع ہیں اللہ ہمیں قیامت کے دن جنت کے اندر بھی اسی طرح جمع فرمائے، اور ہم سب کو شریعت اسلامیہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم اس دنیا میں رہ کر اپنے وقت کو ضائع کرنے کی بجائے اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں۔ وما علی الا البلاغ المبین۔